لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. چند منٹ متفرق دو چار باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف سلسلے اللہ کی رحمت سلسلے میرے ہیں، خانوادے ہیں. 4 سلسلے بہت مشہور ہوئے: قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. اور ہر سلسلے میں لاکھوں آدمی ولی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا سلسلہ نہیں جس میں اتنی کثیر تعداد میں ولی نہیں ہوں. لہذا اتنے ولی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کے سچے راستے ہیں اور سبھی سچے راستے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں وہ لوگ ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں سلسلہ اچھا ہے، وہ فلاں سلسلہ اچھا ہے. یہ تقابل کرتے ہیں، یہ جاہلانہ بات ہے. ہر سلسلہ اچھا ہے، ہر سلسلہ خدا تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے مختلف فضیلتیں دی. قادریہ کو فضیلت دی کہ سرکار غوث اعظم اس کے امام طریقت ہے. تو نقشبندیہ کو یہ فضیلت دی کہ حضور شاہ نقشبند اور مجدد الفسانی اس کے امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. چشتیہ کے امام سرکار غریب نواز ہیں. ہر سلسلے میں بشارتیں موجود ہیں. امام ربانی رضی اللہ عنہ کی بھی بشارت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہوں گے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا میں سب کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. پھر اسلامی بھائیوں، کسی بھی سلسلے میں مرید ہونا خاص کوئی کمال نہیں ہے. کمال ہے معرفت خدا بندی، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. کسی بھی سلسلے میں مرید ہونا کوئی بہت بڑا شرف. ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں اسلامی بھائیوں جہاں اور سلسلوں کے الگ الگ فضیلتیں ہیں، وہی یہ فضیلت اس سلسلے نقشبندیہ کی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تک بآسانی بندہ پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا تک پہنچنے کا سب سے نزدیک راستہ سلسلے نقشبندیہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں سلسلہ زیادہ اچھا ہے، اس واسطے فلاں میں کمزوریاں ہیں، تو یہ آپ دھیان رکھیں. یوں تو وہابیت دیوبندیت ہر سلسلے میں داخل ہو گئی. قادریہ میں بھی میرے وہابی ہو گئے، سہروردیہ میں بھی ہو گئے، چشتیہ میں بھی ہو گئے، نقشبندیہ میں بھی میرے وہابی ہو گئے. لیکن ہماری شاخ جو ہے نقشبندیہ مجددیہ، جو قطب بنارس حضرت علامہ مفتی رضا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ سنیت کے معاملے میں اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اوروں نے تو وہابیوں کا رد کیا، لیکن ہمارے بزرگ مفتی علامہ رضا علی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ وہابیوں کی صورت بھی دیکھنے سے بچو. ان کی صورت دیکھنے سے بچو. کوئی مولوی، کوئی عالم
ہمارے سلسلے کے معاملے میں ادنا کبھی شک نہ کرے، اور کوئی شک کرتا ہے برگلاتا ہے تو پھر وہ خدا کے ہاں جواب دے ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈھنڈورا کوئی پیٹے، نام کوئی کتنے اسٹیج پر لے، لیکن آج کے دور میں بھی الحمدللہ مسلک کا زمینی طور پر جتنا مضبوط کام سلسلے نقشبندیہ کے لوگ کر رہے پوری دنیا میں اتنا کوئی نہیں کر رہا۔ آج دوسرے سلسلے کے لوگ بھی اعتراف کرنے لگے ہیں کہ پورے ورلڈ لیول پر عالمی سطح پر جتنا بڑا دنیت کا کام نقشبندی کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کر رہا۔ لوگ کنویں کی میڈک ہے، وہ اپنے اپنے ذرا سے اپنے ایریے میں دیکھ لیتے ہیں، وہ عالمی سطح پر تو دیکھتے آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں امام ربانی کا سلسلہ نہیں ہے۔ چائنا وغیرہ کے لوگ ابھی آئے تو بتا رہے تھے کہ چائنا میں 80% امام ربانی کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور امام ربانی کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جتنے آپ باہر چلے جائیے الحمدللہ جوانوں اور بزرگوں، بنارس کی سرزمین پر بھی ہم نے کئی مرتبہ بتایا کہ جب یہاں غیر مقلدیت پیدا ہوئی، سلفیت پیدا ہوئی، تو آپ تاریخ پڑھیں، اگر اس سلفیت کا سب سے بڑا مقابلہ کسی نے کیا تو نقشبندیوں نے کیا۔ علامہ رضا علی قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ نے منظم اپنے شاگردوں کے ساتھ انہی کے زمانے میں ہاں سلفیت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اسلامی بھائیوں سلفیت کو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے کبھی بڑھنے نہیں۔ یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم الحمدللہ نقشبندی مجددی اللہ کے فضل ہمیں قادریہ بھی حاصل ہے، چشتیہ کی بھی خلافت اجازت ہے، تو ہم یہ نہیں ہے کہ صرف نقشبندی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں ہر سلسلے کی اجازت ہے، اور اکثر اتنے سلسلوں کی اجازت حاصل ہے کہ اکثر پیروں کو حاصل نہیں جتنی الحمدللہ ہم کو سلسلوں کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سلوک کرنا چاہے طے کرنا چاہے کسی بھی سلسلے سے الحمدللہ وہ سلوک طے کرنا، چاہے قادریہ سے کرنا چاہے، چاہے صوفیہ سے کرنا چاہے، چاہے سہروردیہ سے کرنا چاہے، حتیٰ کہ اگر کوئی وارثی بھی چاہے کہ ہم وارث پاک کا فیض حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہم اسے بھی راستہ بتا دیں گے۔ اگر حضرت وارث کی روحانیت کا حاصل کرنا چاہو ہم ہر بزرگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سب کو ہماری وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ کوئی ہماری برائی کرے یا ہمارے سلسلے کو کوئی اپنی نادانی جاہلیت کی بنیاد پر کچھ کہہ دے یا کسی بزرگ کو کہہ دے تو ہمیں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ ہمارے نبی نے، ہمارے خدا نے صالحین سے محبت کا ہمیں حکم کیا۔ تو جو صالح ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو سنی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جس طریقے سے غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہم اسلامی بھائیوں جیسے شاہ نقشبند سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم مجدد الفسانی سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم حضور شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے بھی محبت، ہر ایک سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہمیں محبت ہی کرنا ہے۔ کسی کی جہالت کا جواب ہمیں جہالت سے نہیں دینا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کہے، ان جہالتوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ صبر والوں کو اللہ درجے بلند صبر والوں کو کرتا ہے، اور صبر کا پھل سب سے اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں سنیت کا، روحانیت کا کام کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جوان اور بزرگوں، آج دنیا میں کوئی بھی شہر آپ کہیں بھی چلے جائیے، ہر شہر کے اندر جیسے ہر مدرسے چندے والے پہنچ جاتے ویسے ہی پیر پہنچ جاتے۔ کوئی ایسا بتا دیجیے جہاں کسی سلسلے کے لوگ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر سلسلے کے لوگ کسی شہر میں
پہنچتے ہیں مولویوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ صاحب مولانا شفیق صحیح کیوں اعتراض ہوتا ہے، مجدد الف ثانی صحیح کیوں اعتراض ہوتا ہے، نقشبندیوں سے کیوں اعتراض ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے، حسد ہے۔ اس حسد، یہ حسد الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ مولانا شفیق کے پیر ہونے میں بنارس کے کوئی مولوی ہمارے سامنے کوئی دلیل سے ثابت کر دے کہ وہ لوگ پیر بن سکتے، یہ نہیں بن سکتے۔ میں سارے مولویوں سے بات اب کہتا ہوں، کسی مولوی کو کوئی بھی اعتراض ہو چاہے کسی کے تعلق سے، وہ ہمارے منہ پہ بات کر کے دیکھ لے، امام ربانی کی ذات ہو، کسی کی بھی ذات ہو، ایک ہی اعتراض کر کے وہ ہمارے سامنے دیکھ لے، انشاءاللہ ہم ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیں گے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے اعتراض کی حیثیت کیا ہے۔ پیچھے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اور آج تک الحمدللہ یہ بنارس اسلامی بھائیوں کسی بھی کی بکوتی نہیں ہے، نہ کوئی شہر کسی کی بکوتی ہو، اور بنارس علم و روحانیت کا وہ شہر رہا ہے کہ جہاں ہر سلسلے کی خدمات، سبحان اللہ سبحان اللہ، قادریوں کی بھی خدمات، چشتیوں کی بھی خدمات، نقشبندیوں کی بھی خدمات، اور اتنی خدمات ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سبھی حضرات سے کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں موقع دیا، آج الحمدللہ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مشہور خانقاہوں میں چلے جائیے، کہیں آپ کو ذکر و فکر کی بات بھی نہیں ملے گی، کوئی طریقت بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ملے گا، بالکل سچ ہے۔ لیکن آج بھی خانقاہ مجددیہ میں آپ اسلامی بھائی اور روحانیت اگر حاصل کرنا چاہے تو بفضل خداوندی بزرگوں کے کرم سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ شرطوں کے ساتھ قدم رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ خود اپنے اندر اثر محسوس کر لیں گے، تبدیلی محسوس کر لیں گے۔ میں اپنے تمام مریدوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ہر سنی سے ہمیں محبت کرنی ہے، ہر سنی کی ہمیں قدر کرنی ہے، کوئی اگر ہمیں برا بھی کہے گا تب بھی ہم اس کو تعظیم سے ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ہم سنیت میں اتحاد چاہتے ہیں، بکھراؤ نہیں چاہتے، سبحان اللہ، ہم سنیوں سے لڑنا نہیں جانتے ہیں اور کسی باطل سے دبنا بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ سمجھا آپ، بس ہمارا یہی شیوا ہے، اور ہم نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر انشاءاللہ مسلک امام ربانی کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم کام کرتے رہیں گے، ہمارے لوگ بھی کام کرتے رہیں گے۔ علم و روحانیت کا کام یہ ہمارے مجددیوں کا شعار ہے، ہمیں علم کا بھی کام کرنا ہے، روحانیت کا بھی کام کرنا ہے۔ کہیں سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے نفرت کی بو نہ آئے، کدورت کی بو نہ آئے۔ آج میرے بھائیوں، آخری بات آپ دیکھو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہودیت الگ پیچھے پڑی، نصرانیت الگ پیچھے پڑی، ہندوستان کے متاثر ہندو RSS، وشو ہندو پریشد، یہ سب الگ پیچھے پڑے ہوئے۔ المیہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، اور پھر جو ہم سنی بچے ان کو پیروں نے بانٹ دیا۔ ہر پیر کا ایک اپنا حلقہ ہے، ہر پیر اپنے مریدوں کو بشارتیں سناتا پھرتا ہے کہ تم جنتی ہو، بغیر نماز پڑھے جنتی جو چاہو کرو، پیر اسٹیجوں پہ گارنٹی لے رہے کہ ہم تمہیں بخش پاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو ڈرایا، ہمارے میرے نبی نے تو اپنے خاندان والوں کو ڈرایا کہ ہم سے مال لے لو لیکن اللہ سے ہم تمہیں بے نیاز دیں گے۔ آج لوگوں کو ایک پھر سمجھ کر کے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی، تاکہ فصل ہے اسے جتنا جو کاٹ لے وہ سمجھتا ہے یہ اتنا ہمارا۔ یہ للہیت نہیں ہے، ہمیں بانٹنا نہیں ہے، ہمیں اپنے پیروں جیسی کوئی ٹولی نہیں بنانا ہے، ہمیں اپنے سنی بھائیوں کو
اسلامی بھائیوں ٹولیوں میں بانٹنا نہیں ہے بلکہ بچھڑے ہوئے کو ملانا، ٹوٹے ہوئے کو ہمیں جوڑنا ہے۔ ہم تم سب سے اسلامی بھائیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں متحد رہنا ہے۔ آج اسلام کو وجود خطرے میں ڈال دیا، مسلمانوں کی طاقت کو بکھیر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو طاقت ہے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں ایک رہنا ہے، ہر سلسلے کی ہمیں قدر کرنی ہے، ہر سلسلے کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، اور ہر سلسلے کے بزرگوں کا ہمیں اپنے اسٹیج سے تذکرہ کرنا ہے۔ ہم سب کے نام پر انشاءاللہ محفلیں منعقد کرتے ہیں اور کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ کھڑے ہو جائیے۔